آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ ذرا ہینڈ آؤٹ آج کا نکالیں نا، پہلے دنیاوی زندگی کی قرآنی مثالیں۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال لیا۔ جی سر نکال۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیں، 3 آیتیں ہیں، ایک ہے الحدید کی 20، سورہ کہف کی 45 اور سورہ یونس کی 24۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال اپنے علم، کامل علم اور کامل حکمت کی بنیاد پر بندوں کو سمجھا دیا ہے، ایک جگہ نہیں 3 جگہ، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے نا، اس کی مثال کیا ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک کھیتی کاشتکار بوتا ہے، جب وہ کھیتی بوتا ہے تو وہ کھیتی اگتی ہے تو بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، جس طرح بندے کا بچپن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اب وہ کھیتی بھی بڑھتی ہے، جوں بڑھتی جاتی ہے زمیندار بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ واہ واہ، یہ کھیتی تو کل پھل دائے گی اور پھر میرے لیے سب کچھ ہوگا، جانوروں کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ بالکل اسی طرح انسان ارلی چائلڈہڈ سے پھر چائلڈہڈ میں آتا ہے، بچپن میں آتا ہے، بچپن سے پھر لڑکپن میں آتا ہے، لڑکپن سے پھر سر جوانی، آواز لڑکپن سے پھر جوانی میں آتا ہے۔ تو یہ جوانی میں جب آتا ہے نا، تو اس کی مثال اس کھیت میں یہ ہے کہ جیسے وہ جوان ہو کے پک کے لہلہا اٹھی، جب وہ لہلہا اٹھتی ہے تو ادھر انسان کی جوانی ہوتی ہے، اور جب وہ پک کے زرد پڑ جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہوائیں اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو بیماریاں اس کو ایسی لگتی ہیں، وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، بالکل اس پودے کی مانند جو زرد پڑ گیا ہے، اور بالآخر ہوائیں اس پودے کو اڑا کے لے جاتی ہیں، موت اس آدمی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کی مثال تینوں آیتوں میں۔ جی سر۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر بہت اچھے سے۔ جی سر۔ یہ بتائیں، آپ نے یہ تو جی سر کہہ دیا، مجھے یہ بتائیں کہ اس مثال سے کیا چیز واضح ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے؟ سر یہ ہے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ دنیا تعالیٰ کی عارضی نعمتوں کا ہے، شکر۔ وقت کی دنیا قدر عارضی بعد کی بات سنیں۔ مثال بتاتی ہے کہ دنیا کتنی عارضی ہے، بالکل اس پودے کی مانند ہے جو نکلا، بڑا جوان ہوا اور زرد پڑا اور اس کو ہوائیں اڑا کے لے گئی۔ بالکل بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، کتنی زبردست مثال ہے۔ کبھی سوچیں اور اس بات کو سمجھیں کہ دنیاوی زندگی کتنی عارضی ہے۔ ہر سال آپ کے سامنے یہ مثال آتی ہے، سال میں 2 فصلیں، فصل ربیع اور فصل خریف، دونوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سبق لیا ہے قرآن کس طرح ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر۔ اچھا، جی سر جزاک اب اللہ خیر۔ اب آپ دیکھیں ذرا، آپ دنیا بمقابلہ آخرت دیکھیں، ساری آیات دیکھیں آپ، اور پھر اور شاید کہ بچے تم نے اس کے اوپر لکھا ہی نہیں، دنیا بمقابلہ آخرت، پتہ نہیں کیا ہے انسان ہو تو۔ سورہ توبہ کی آیت ہے پہلے، اللہ اکبر، سورہ رعد کی آیت ہے، سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا لکھ لیں، دنیا بمقابلہ آخرت قرآن کی نظر میں۔ سر جی وہ لکھا کہاں ہوا ہے، غائب کر دیا جو میں نے لکھا لکھا ہے؟ ہوا ہے سر جی، لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے، جس نے مجھے پرنٹ دیا اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جی، اس پہ لکھا ہوا ہے دنیا بمقابلہ آخرت قرآن مجید کی نظر آئے میں۔ ہائے، کاش یہ آیتیں آپ غور سے پڑھیں، کاش ہم غور سے پڑھیں، دیکھیں۔ اب یہ دونوں ساری آیتیں آپ کے سامنے ہیں، اور اللہ نے کس طرح تقابل پیش کیا ہے
کہ دنیاوی زندگی کتنی عارضی اور آخرت کتنی لاجواب اور بے مثال اور لازوال۔ آپ ان چیزوں کو پھینک نہ دیا دیں کہ یہ قرآنی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حق اور اس کی بات بھی حق، لہذا یہ چیزیں آپ کے پاس بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی پہنچ جاتی ہیں، اور آپ پر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس دنیا کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے؟ کیا آپ دنیا اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو؟ اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ بندہ کافر ہے، اور اگر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر مسلمان ہے، کہ وہ اپنی زندگی آخرت کو پیش نظر رکھ کے گزارتا ہے، مومن ہے۔ کیوں؟ ہر کام، ہر موقع پر، ہر کام کرتے وقت، ہر معاملہ، چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کے پیش نظر اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ یہ مومن ہے۔ کافر وہ ہے جو دنیا میں غرق ہے، جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے اللہ سے کہا، چیلنج کیا کہ میں اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، طاغوت کے پیچھے چل رہا ہے، یہ کافر ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذرا اپنے حصے کا الحمدللہ۔ کام کریں نا، آپ ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، نہیں سمجھ آتی سوال کریں۔ اور تیسرا ہینڈ آؤٹ جو ہے، کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ 28 غزوات میں فوج کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور 27 غزوات کی بہترین پریزنٹیشن ہے جو میں نے ایک کتاب سے کاپی کی ہے، مولانا گوہر رحمان مرحوم کی کتاب ہے سیاست، تو اس سے میں نے یہ کاپی کیا ہے۔ کتنا عمدہ ڈیٹا ہے، یہ اکٹھا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو ذرا اس کو کل بات کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو آج کا میرا ٹاپک تھا، آپ سے ڈسکس کرنا تھا، وہ تھا دنیاوی زندگی کی قرآنی مثال اور دنیا و مقابلہ آخرت۔ اس پہ کوئی سوال ہو، آپ کو کھلی اجازت ہے، مجھے اس کے اوپر لکھ کے دو، حاشیے والا دو، الٹا سیدھا مجھے پکڑا جاتے ہو۔ جی کوئی سوال؟ جلدی کریں۔ اگر سوال میں تو اور نہیں۔ آپ نے 16 اور 17 بھیجی ہے، اس کو ذرا پڑھ دیں جلدی بتائیں۔ سر جی۔ سورہ اعلیٰ کی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرات خیر و ابقیٰ۔ ٹھیک کرو، اس کو لگاؤ۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ تو سمجھتے ہیں، آج دنیا کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ دنیا میں دھسا دیا ہے اپنے آپ کو، مال ہاں، تم دنیا ہاں، تؤثرون الحیات الدنیا، انسان دنیا پر فدا ہو گیا ہے اور آخرت کو بھول چکا ہے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے بندے کو، کتنا بڑا انذار ہے۔ قرآن کس طرح کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ قرآن ہماری فطرت کو جھنجھوڑتا ہے، وہ فطرت جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فطرت صحیحہ پہ پیدا کیا ہے۔ لہذا ان آیات کو جب پڑھ کے سمجھتا ہے نا آدمی، پورا اس کا ذہن کھل جاتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب نے کس چیز کو بہترین قرار دیا ہے۔ بے شک سر جی۔ اب تو پہلے تو ہمیں کوئی صورت ادھر آؤ۔ لگتی، اب ہر آیت لگتی ہے کہ بہت اہم ہے، ہر آیت پہ رک کے سمجھنا پڑتا ہے کہ کتنی پیاری اس کو بھی آیت اندر گھسے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس کے ساتھ اٹیچ کی پہلے الو کے پٹھے، یہ میں نیچے بات دیکھوں، پہلے اس کو پڑھوں یا اس کو پڑھوں؟
نکالو اس کو اور اس کو دکھاؤ، خراب چیز کیوں رکھتے ہیں؟ وہی تمیز ہوتی ہے بندے کو۔ اچھا اب آ جائیے آیت نمبر 42 پر۔ سورہ، ہر سورت قرآن کی کمال ہے، کمال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کو کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم آیت 46 سے آخر تک پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کون سی غور و فکر کی دعوت دی ہے؟ کہ تم جتنا غور کرو نا کہ شرک بالکل بے بنیاد ہے۔ جن مشرکوں نے بتوں کی، پیروں فقیروں کی، پتہ کس کس کی پوجا کی ہے، کس کس کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی طاقتیں ہیں، حقیقت میں کسی کے پاس کوئی خدائی طاقت نہیں ہے۔ جو طاقتیں، جو اختیار، جو علم، جو حکمت رب کی ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا کسی کے الہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الہ تو وہ ہونا جو ہماری دعائیں سن سکے، ہماری پکار کو جواب دے سکے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی نہیں ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، اس کے دلائل یہاں کھول کے دیے گئے ہیں۔ مثلا میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آیت، ساری پچھلی آیتیں آپ دیکھ لیں جو اس گروپ سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ تو جب آخرت میں دیکھیں، قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہمیں وہ خبریں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو آخرت میں پیش آئیں گی، تاکہ ہم آج پکا سچا ایمان بنا لیں۔ وہ کیا ہے؟ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ یہ آخرت کا فائدہ کس کے ہاتھ میں اور نفع کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہاں تو بالکل ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گا، جہنم اور جنت دیکھے گا اور پھر اللہ کا فیصلہ عین عدل پر ہوگا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو نفع اور نقصان تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عذاب النار، تم جہنم کا مزہ، آگ کا مزہ چکھو، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو کس کو جھٹلاتے تھے وہ بلا؟ جلدی بتائیں۔ آخرت۔ یوم حساب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آخرت یا یوم حساب کو جھٹلاتے تھے۔ کیوں جھٹلاتے تھے؟ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر اس اللہ پر یقین رکھتے تو اللہ نے تو یوم حساب قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ اس دن جس دن سزا اور جزا قائم ہوگی اس کا مالک ہے۔ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور اگر آپ جہنم کے نام دیکھیں نا قیامت میں تو کیا بندہ چونک جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا گواہیاں آ رہی ہیں اور کیا اللہ کے فیصلے آخرت میں۔ اور آج ہمیں ان ساری خبروں جو وہاں پیش آئیں گی یہاں پر قرآن میں بتا دیا گیا، تاکہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں۔ کوئی سوال آیت 42 کے بارے میں؟ اچھا اب سنیں ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ آیت 43 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان ظالموں نے کیا کیا انہوں نے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کو ہمارے احکامات اور تعلیمات بتائی جاتی تھی، بینات، جو بالکل واضح ہیں، جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، قالو، تو یہ کہتے، ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کانوا یعبد آباؤکم۔ تو جب صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتے؟ یہ شخص تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ کیا تھا بنا؟
یہ سب باتیں کھلی آیات سننے کے بعد وہ کہتے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے خلفاء، سارے انبیاء کے خلاف ان کی چارج شیٹ یہ تھی، نعوذ باللہ، جو غلط ہے، کہ بس یہ شخص تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کو چھوڑ کے اور اللہ کی پوجا کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اس کی عبادت کرو۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہے سر اکثریت کا؟ من مانی کرنا چاہتے تھے، ڈاکٹر اپنی صاحبہ مرضی کو۔ اس طرح مت کہیں، تقلید وہ آبا۔ اپنے باپ دادا کی رسموں پہ قابو وہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ من مانی کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہاں جب بات کھول کے بتا دی گئی ہے کہ ان یصدکم ان کان یعبد آباؤکم، تو باپ دادا کی بری رسموں کو، شرک کیا رسموں کو وہ پریفر کرتے تھے اس بات پر جو حق اللہ کا نبی بذریعہ وہی اللہ اس کو بھیج رہا تھا وہ بتا رہا تھا۔ بات کو کیوں نہیں کھول کے سمجھتے؟ من مانی کرنا چاہتے تھے۔ بھائی یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی مرض یہ تھی، ان کو تکلیف یہ تھی کہ ان کو باپ دادا کی مشرکانہ رسمیں چھوڑنی پڑتی تھی، جو عقل کے بھی خلاف ہے، جو لاجک کے بھی خلاف ہے۔ سر جی آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، رسومات جو بدعات ہیں وہ سب آباء و بالکل اجداد کی اپنائی۔ بالکل، دیکھیں یہ ایک، کیونکہ ایک خاص نقطہ نظر ہے جو لوگ کافروں کا تھا وہ پیش کیا جائے، باقی یہ ساری بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں زمانہ اس پہ چل رہا ہے، زمانہ سود پہ چل رہا ہے۔ وہ بھائی یہ کافروں کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اس سود کی مذمت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سود کے بارے میں حدیث دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم ہے جو یہ انسان کر رہے ہیں۔ قرآن کس طرح ہمیں صاف صاف آیات بینات ہے نا، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، تو یہ کافر کہتے ہیں یہ محض ایک جھوٹ ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وہ نبوت سے پہلے کہتے یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اور ہر طرح سے عزت کرتے تھے۔ اب وہی قرآن جو ان کو حقائق، اصلی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، جب وہ لے کے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو جھوٹ خود گھڑ لیا ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کیونکہ یہ پیغام تو اللہ کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو دے نہیں رہے، وہ تو وہی بذریعہ ان سے ملتا ہے، وہ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ بدبخت دیکھیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی وجود عقلاً بھی نہیں ہے۔ سنیں آگے کتنی کھول کے قرآن آیات بینات کہتے ہیں نا، جو کھول کھول کے اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، اور ان کافروں نے کہا للحق کے، اس حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آیا تو کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ اچھا کیوں انہوں نے اس کو جادو کیوں کہا بنا؟ جلدی بتائیں۔ سر جادو اس لیے کہا کہ جو حق کو مان لیتا تھا وہ بالکل انسان بدل جاتا تھا، ایک گھر میں ایسے لڑائی سر جی وہ جھگڑے پڑ کہا گئے تھے۔ کرتے تھے کہ اپنا اپنا نہیں رہتا، یعنی باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جب جاتا ہے۔ وہ ایمان لے آتا ہے، ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو باقی کافر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو گھر گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے اس بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دیکھیں نا آج ہمارا ایمان اگر واقعی ایمان ہو، صحابہ اور صحابیات والا ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ایمان ہو، تو ہم کافروں کے لیے اس طرح نہ بچھیں جس طرح ہمارے حکمران بچھ رہے ہیں، جس طرح ہم سودی نظام کو پوری طرح نافذ کر رہے ہیں، جس طرح عدالتیں بالکل عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کر رہی ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو ٹالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی جسارت ہے جو اللہ کے احکام کے خلاف کی جا رہی ہے، جبکہ اس اللہ کو سب پتہ ہے اور سب نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں جو فیصلہ ہونا ہے وہی فیصلہ دائمی ہوگا، چاہے جنت ہو یا جہنم ہو۔
دیکھیں کس قدر یہ پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر رد شرک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خالص اللہ پر ایمان، توحید، خالص توحید کس طرح ہمارے ذہنوں میں پختہ کی جا رہی ہے۔ کاش میں اور آپ پڑھ کے سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت 43 میں یہ جو منکرین ہے نا، ان کی ہٹ دھرمی پر اظہار تعجب کر رہا ہے، اور دیکھیں کس طرح کھول کے بتا رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، عقلاً بھی، لاجک سے بھی، تو یہ کس قسم کے بہانے لگاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی سوال آیت 43 پر؟ اب چلتے ہیں آیت 44 میں۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے قرآن کے مخاطب کون ہیں، جلدی بتائیں۔ مشرکین مکہ۔ شاباش، مشرکین مکہ کس کی اولاد ہیں؟ اوپر جا کے کہاں سلسلہ ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل تک، اور حضرت اسماعیل کے بعد ان میں کوئی نبی قرآن میں نہیں ذکر آتا کہ کوئی نبی ان میں آیا ہو، اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے یہ پڑھتے ہوں۔ جی کتب ہے، کتبیں۔ ساری کتبن، جزاک اللہ۔ اچھا، اب بڑا غور سے دیکھیں، جتنی کتابیں آئی تھی نا، تورات، انجیل، زبور، یہ کس کے پاس آئی تھی؟ بنی اسرائیل کے بنی پاس۔ اسرائیل۔ ان میں کتاب آئی ہے تو قرآن آیا ہے، پہلے صحف ابراہیم تھے، اور اس کے بعد ان مشرکین مکہ جو بنی اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، بلکہ آخری کتاب قرآن ان پر نازل ہوا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ پہلے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ما آتیناہم کتب یدرسونہا، حالانکہ نہ تو ہم ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے یہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ تم سے پہلے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا، متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ تو اب اللہ نے ان پر کتنا بڑا کرم کیا کہ آخری کتاب کامل اور اکمل، جس نے ساری سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا، وہ ان کے پاس آئی، اور یہ کتنے ناشکرے ہیں۔ پہلے خود ہی کہتے تھے کہ اگر اللہ ہم میں نبی بھیجے نا، ہم یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اب جب نبی آیا تو آپ دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان امیوں، ان پڑھوں پر کتنا بڑا احسان کیا، اور یہ کتنے ناشکرے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا اظہار ہے۔ 44۔ کوئی سوال آیت 44 کے بارے میں؟ الرٹ بیٹھیں، سمجھیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے بالکل استقامت عطا ہوئی اللہ کی طرف سے توحید پر، اور شرک سے مجھے سر یہ بدبخت لوگ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا پرستی غرق میں ہوئے۔ آپ بات آپ غور سے سنیں جب سوال کریں تو، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دنیا بمقابلہ آخرت ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، دنیا کی حقیقت آپ کے پاس ہے، میں نے بھیجی یہ صبح۔ جب آپ کا مطمع نظر آخرت نہیں ہوتی، صرف دنیا ہوتی ہے، تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ خیر سر۔ اچھا، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یہ کام کر چکے ہیں جو یہ مکے والے کر رہے ہیں۔ کن لوگوں نے یہ کام کیا ہے؟ بھلا قرآن کیسے، کن لوگوں کے بارے کا یہاں حوالہ ہے؟ جیسے سمود اور عاد وغیرہ۔ پہلے انبیاء کی قومیں۔ شاباش، عاد، سمود، قوم فرعون۔ اللہ کہتے ہیں سنیں، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ،
اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا ان کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے۔ آپ آج بھی جب میں نے دیکھا نا اہرام مصر تو میں حیران ہو گیا کہ کیا ٹیکنالوجی تھی جس میں یہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دی۔ آپ جا کے دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں گے۔ یہ مکے والے تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، وہ کافر تو اب دیکھیں نا، حضرت صالح کی قوم جو سمود تھی انہوں نے گھر کس میں تراش رکھے تھے؟ پہاڑوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر ذرا دیکھو تو صحیح میری سزا کتنی سخت تھی، کس طرح ان ساری قوموں کو تیس نیس کر دیا، قرآن میں ان کا ذکر بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیتا ہے، یہ چیز پڑھنے کے بعد میں اور آپ کبھی بھی جرأت نہ کریں اللہ کی بات کی تکذیب کرنے کی، ورنہ یہ سنت ہے کہ اللہ، اور آج مسلمان قوم نام و نہاد مسلمان جو نام کے ہیں وہ بالکل یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی سری خلاف ورزی۔ معیشت ہے تو سودی، معاشرت ہے تو اخلاق سے عاری، اور عدالتیں ہیں تو انصاف سے عاری۔ تو آپ مجھے بتائیں ہم میں اور ان مکذب قوموں میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ کوئی فرق نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب سنیں آیت 46۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ تھا، سنیں بڑے غور سے، ان کے جو لیڈر تھے نا، ابو جہل ہوا یا دوسرے، یہ لوگ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرتے اور یہ عوام ان کے پیچھے چل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عقل و فہم دیا تھا نا، اگر وہ اس سے واقعی سب ٹھیک ٹھاک ان چیزوں کو پرکھ سے کہ جو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا رہے ہیں کتنی حقیقت ہے۔ اچھا، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بلکہ کیا ضروری ہے بتائیں مجھے، کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے انسانیت کے نام، وہ عقائد کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہے، حقوق العباد کی صورت میں ہو، حقوق اللہ کی صورت میں ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی قدر و قیمت کب ہمیں پتہ چلے گی صحیح؟ سر جب ہم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، جب اس پہ غور و فکر کریں گے۔ یہی آگے آیت 46 میں ہے، دیکھیں، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، کہ خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر دماغ لڑاؤ، سوچو، غور و فکر کرو۔ جب تم غور و فکر کرو گے اور تعصب کے بغیر تو انشاءاللہ اسی کو حق پاؤ گے۔ تو میں نے ساری تمہید اس لیے بتائی آپ کو کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے، اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، حق اور باطل کو پرکھتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کی دین ہی حق ہے۔ لہٰذا یہاں انسانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تم غور و فکر کرو گے تو انشاءاللہ حق کو پالو گے۔ تو ما صاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارے صاحبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ان کو جنون اور پاگل پن نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو اللہ برحق نے انسانوں کے لیے سب سے مفید دین عطا فرمایا ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ اللہ کا رسول تو تمہیں وارننگ دیتا ہے، ڈراتا ہے، بین یدی عذاب شدید، کس سے؟ ایک سخت عذاب کی آمد سے، تمہیں متنبع کر رہا ہے۔
تو میں اور آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو کاش ہم بھی غور و فکر کریں، ہمیں صاف نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو جھٹلانا کتنی بڑی جسارت ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا غضب ہے جس کا انسان مستحق ہوتا ہے۔ آیت، یہ ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ کس قدر، میں جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کس طرح یہ چیزیں ہمارے عقیدے کو، ہمارے عمل کو درست کرتی ہیں۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب بجا لاتے ہیں، معاشرہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی ادائیگی کی وجہ سے بڑا سکون اور اطمینان پاتا ہے۔ کوئی سوال آیت 46 کے بارے میں؟ جلدی کریں، سوال کیا کریں جب آپ کو چیز کلیئر نہ ہو، کوئی شبہ ہو، سوال کریں تاکہ آپ بھی کلیئر ہوں اور دوسرے لوگ بھی سننے والے کلیئر ہوں۔ کوئی سوال نہیں آیت 46 کے بارے میں؟ نو سر، الحمدللہ۔ اچھا، آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، باتیں تو آدمی جب بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کی سب سے بہترین طرز زندگی بتا رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی مطالبہ کریں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس رستے پہ آپ کو ڈالیں گے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی کتنا بے لوث ہوتا ہے، ذرا آیت کو سنیں۔ کل، اے اللہ کے رسول، ان کو بتا دو، ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ذرا غور فرمائیں، اتنی بڑی نصیحت رب کی طرف سے، جو دنیا اور آخرت میں فلاح کی ضامن، جو کامیابی کا راستہ، اس پہ انسانوں کے یہ جو اوپر اعتراضات آپ پڑھے ہیں، تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ سب جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کا صاف صاف حق پر مبنی حکم ہے، اور اجر میں تم سے کوئی نہیں مانگتا، اپنے پاس رکھو اجر۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کے پاس، اللہ کے پاس کیا اجر ہے نبی کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ مقام محمود۔ یہ تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہم بھی تو کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اور سے سنیں، اللہ اکبر، اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء کا راستہ ہے، اور جن کو جنت میں دائمی زندگی میں اعلیٰ مقام ملے گا، یہ ہے ان کا اجر۔ اور میں اور آپ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ پروردگار، ہمارا جنت میں ان انبیاء کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا ساتھ ہو، ہم دنیا میں وہ کام کریں کہ میرا رب راضی ہو کر ہمیں ان کی امت میں اٹھائے اور ہمیں جنت میں اکٹھا رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ ہے وہ وارننگ جو کافروں کو بھی دی جا رہی ہے، اور یہ ہے وہ خوشخبری جو مومنوں کو دی جا رہی ہے، دونوں کو، کہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، جو تم کر رہے ہو نا اس کو، تمہاری نیتوں سے واقف، تمہارے کرنے کے انداز سے واقف، وہ لکھوا رہا ہے۔ اگر تم قیامت کے دن انکار کرو گے تو تمہارے اعضاء جس سے تم نے یہ عمل کیا ہے وہ گواہی دیں گے۔ لہٰذا اب اللہ نے آخر میں صاف بتا دیا کہ اے بندے، اگر تو ایمان لایا ہے تو پھر یاد رکھ کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ناظر ہے۔ کوئی سوال آیت 47 کے بارے میں؟ آیت 48، قل ان ربی یقذف بالحق، اللہ ان سے کہہ دو میرا پردگار اوپر سے حق اتارتا ہے، حق کا القاء کرتا ہے، وہ خود حق ہے اور انسانوں کے لیے
وہ طرز زندگی جو عین حق کے مطابق ہے، اس کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیج کر بذریعہ وہی ان تک پہنچاتا ہے۔ اور وہ ہستی کیا ہے بلا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ علام علام الغیوب، الغیوب، علام الغیوب، علام مبالغے کا صیغہ ہے، جو علم کی انتہا باریک بینی سے غیب کا علم کو جانتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے جو حق نازل کیا ہے، اور وہ کون ہستی ہے؟ علام الغیوب ہے۔ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہدایت سے نوازا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، کتنی عظیم آیت ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے کافروں کے لیے، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دو میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے۔ علام الغیوب، وہ غیب کی باتوں کو بڑی باریک بینی سے جانتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 48 میں؟ علام الغیوب کا بالحق کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ ہاں 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 ہاں، بہت عمدہ سوال ہے کہ حق کا کے ساتھ کیا تعلق ہے علام الغیوب۔ وہ کیونکہ غیب کے علم جانتا ہے نا، اس لیے وہ کیونکہ وہ خود حق ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے، اور وہ حق، اس کی ہر بات حق ہے، لہذا یہ جو القاء کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے بذریعہ وحی، یہی حق ہے۔ اور یہ حق کس کی طرف سے ہے؟ علام الغیوب کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سارے غیب کے علموں کو جو برحق ہیں اس کو جانتا ہے، لہٰذا اسی حق کے مطابق تم زندگیاں گزارو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سر جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وہ جو دعا مانگا کرتے تھے، اس میں فرمایا کرتے تھے انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک حق و قولک حق و جنت حق و نار حق، وہ پوری جو دعا ہے وہ تمام بہت چیزیں بڑا دعا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ علام الغیوب نے آپ کو القاء کیا، اور آپ ہر تہجد کی نماز میں یہ ساری چیزوں کو الگ الگ بتاتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ کاش میں اور آپ اسی کو حق جان کر اسی کے مطابق زندگیاں ڈھال لیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ ہے۔ کاش میں اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کو اسی اسوہ حسنہ کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھال دیں، تو قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے ساتھ جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ آ جائیے آیت 49 پر۔ قل جاء الحق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو حق آ گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آخری نبی ہے، اور اللہ نے وہ حق قرآن کی شکل میں امت پر اس طرح بھیجا کہ اس قرآن کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک یہ قرآن اسی کاما فل سٹاپ، اسی زبر زیر کے ساتھ آپ کے اور میرے پاس موجود ہے۔ کتنی بدبختی ہوگی کہ کل جاء الحق کو ہم اس کی قدر نہ کریں۔ یہ حق آ گیا قرآن کی شکل میں، پورا نظام، تمہارے عقائد کیا ہوں، تمہارے اعمال کیا ہوں، تمہارے اخلاق کیا ہوں، تمہارے حقوق العباد کو کس طرح ادا کریں، حقوق اللہ کو کس طرح ادا کریں، جب وہ کرو گے تو دنیا میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا، جیسا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا، جیسا خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، اور جب بھی اسلام نافذ ہوگا تو انشاءاللہ ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ ہوگا تو یہی نتائج آئیں گے۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، اور باطل کو نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ باطل تو اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پر عمل نہیں کیا، حق کو چھوڑ دیا،
اور ہم نے باطل کی سرپرستی قبول کر لی، تو گویا اب باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اس حق پر جب انسان ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو باطل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو باطل ایک بے ثبات چیز ہے جس کا اس کائنات کے شروع میں بھی کوئی دخل نہیں اور اس کا اعادہ بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اس کے اعادہ میں بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ دنیا کو پیدا بھی حق کے ساتھ کیا اللہ نے، ہم نے اس کو باطل بنایا برے اعمال کی وجہ سے، اور حق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے گا کیونکہ اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی، تو فیصلے سارے اللہ تعالیٰ عین حق کے مطابق کریں گے۔ کوئی سوال آیت 49 پر؟ آپ سنیں کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 50 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان ضللت، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا۔ کہ اگر اس حق کے آنے کے بعد اگر میں نے کوئی گمراہی کی، گمراہی کیا ہے؟ اس حق کے خلاف کام کرنا، تو اس کا وبال بھی میرے اوپر کا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّكَ، تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ اگر اس وحی سے ہٹے، چاہے وہ نبی ہو چاہے اس کے فالوور ہوں، تو اس وحی کی وجہ سے وہ حق پر ہیں اگر اس کے مطابق، اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہی ہے۔ تو ہدایت پر ہوں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا اجر سے نوازے گا، اور اگر گمراہی کی قوم نے جیسے ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کا وبال جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کتنی پیاری صفت اللہ کی لائی، انہو سمیع قریب، وہ سنتا بھی ہے اور وہ قریب بھی ہے۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہے۔ اور کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ انسان سے؟ جلدی بتائیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل حبل الورید، الورید، وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ انسان کے سارا معاملہ اس کی شاہ رگ میں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے بھی قریب ہوں۔ ذرا غور فرمائیں۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، وحی کے مطابق زندگی گزارو، اور اگر گمراہی پہ ہو تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ کیوں؟ وہ اللہ سمیع بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ آیت 51 میں فرمایا، دیکھیں جہنم کے اور آخرت کے واقعات سامنے رکھ کے نا قرآن ہمیں بالکل بتا رہا ہے وہاں کیا ہوگا، اس سے بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے۔ یہ کن کا ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جنہوں نے مجرمین ہدایت نہیں دی۔ ہاں، جنہوں نے وحی کی خلاف ورزی کی، جو گمراہ ہوئے وہاں شدید گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ فلا فوت، تو وہ بچ نہیں سکیں گے کس سے؟ عذاب سے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں اللہ کی گرفت میں ایسے ہوں گے کہ جیسے بالکل یہاں سے پکڑا اور جہنم میں پھینک دیا۔ کیا بات ہے! کس قدر جہنم کا عذاب یقینی ہے، اور کس طرح انسان وہاں بے بس ہوگا۔ کیا فیصلہ کن گھڑی ہے یہ اس آیت 51 میں سمجھیں۔ چند الفاظ پہ آیت کتنی بڑی انذار ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تاکہ انسان کو کل اللہ سے کوئی گلہ نہ کر سکے، اس پر اہتمام حجت ہو رہا ہے۔ اب جب وہاں اتنے گھبرائے پریشان جہنم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جانا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں وَقَالُوا آمَنَّ بِهِ، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ دنیا میں بالکل دنیا پرستی میں ایسے مگن کے بھولے ہوئے تھے،
اب وہاں جب صورتحال دیکھی کہ انبیاء اسی کو تو وارننگ دے رہے تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ کیا خوب جواب دے رہے ہیں، تھوڑا غور سے دیکھیں. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوَشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. جب وقت تھا، جب انبیاء آئے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، یہ بھولے رہے. انہوں نے ان کو، وہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا کچھ ان انبیاء کو کہا. اب کہتے ہیں ہم مسلمانوں، ہم ایمان لائے. بھئی وہ وقت تھا جب ایمان لانے کا، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، تمہیں مواقع دیے، تمہیں ڈھیل دی، مہلت دی، تم نے نہیں مانا. اب کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ وقت آج گزر چکا، لہذا اب چلو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تھی نا آیت 52، تو 53 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے دنیاوی زندگی میں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَقَامٍ بَعِيدٍ، اور دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے تھے. وہ جو کہتے تھے نا کہ دیکھیں یہ کیسا بندہ ہے، نبی انبیاء کو کہتے کہ یہ ہمیں اپنے باپ دادا کی جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے اس سے ہٹا رہا ہے. وہ بھائی تو انہوں نے عقل سے کام لیا، تمہارے باپ دادا نے، تم عقل سے کام لے رہے ہو، اللہ نے تو عقل دی ہے. وہ بت جو تم خود بناتے ہو ان کی پوجا کرتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، ان سے امیدیں رکھتے ہو، اور وہ رب جو تمہاری زندگی میں کھلی طرح تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں پال پوس رہا ہے، تمہیں کس طرح پیدا کیا، ذرا اس پہ غور کرو. تم اس کے خلاف باتیں بنا رہے ہو، حالانکہ وہ سب علی کل شین قدیر بھی ہے اور بکل شین علیم بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مجھے اور آپ کو حق پر قائم رکھنے کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کا یہ بلیغ کلام ہے. کوئی سوال آیت 53 کے بارے میں؟ اب ان کے لیے سارے امید کے دروازے بند. کیسے؟ بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ. اشیاء کا مطلب ہے، یہ اشیاء اہم کا مطلب ہے وہ جو ان کے ماضی کے مکذبین تھے، وہ انہوں نے بھی یہی حرکت کی. اور اب اللہ کہتے ہیں کہ ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا. بھلا کیا خواہش تھی ان کی؟ جلدی بتائیں. اب آخرت جا کیا؟ کے ان کو خواہش ہوئی تھی کہ ایمان لے آئیں. ہاں شاباش، کہ اب ہم ایمان لے آتے ہیں. جب سب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ان کی ان خواہشوں، جو آخرت کیونکہ یوم حساب ہے، اب کوئی ان کے واپسی کا چانس نہیں، نہ ایمان لانے کا، نہ ان کو موقع دینے کا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ. ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا پہلے ان کے ہم جنسوں کے سے کیا گیا. وہ جو ان کے جیسا کافر تھے نا، مکذبین تھے. انہم کانوا فی شک مریب، اور وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے. کیا تھا مطلب؟ کیا ان کا وہ شک جو جس کی الجھن میں تھے کیا تھا؟ کہ وہ کوئی آخرت نہیں ہوگی، حساب کتاب ہاں نہیں کہ ہوگا. انبیاء حق پہ ہیں بھی کہ نہیں، نعوذ باللہ. تو انبیاء کو کے حق کو سمجھنے کے لیے قرآن نے یہاں کیا نسخہ بتایا ان آیات میں؟ غور و فکر. ان آیات پر آرام سے وہ عقل اللہ نے جو دی ہے، لاجک جس کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہو، آپ ذرا اس کو ٹھیک ٹھیک اپلائی کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ اللہ ہی کا فرمان حق ہے، اور جس پہ ہمارے باپ دادا یا معاشرہ چل رہا ہے یا ہم چل رہے ہیں وہ خواہشوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے احکامات پر چل کر ہی معاشرہ صحیح معاشرتی زندگی، پرامن سکون، صحیح معاشی زندگی
کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں مل سکتا جو آپ دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں. تو قرآن کس قدر کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور آپ ہیں اور میں کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ شرک کی حقیقت اور انکار آخرت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا وبال پیدا کر رہا ہے، کس طرح انسانوں کے اس عقیدے کو نہ سمجھ کر جو برحق ہے، ہم کس قدر اپنے معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ مترفین طبقہ ہو. مترفین طبقہ مطلب ہے کہ جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال جمع کر رہا ہے اور عیشی کر رہا ہے. تو قرآن نے آپ دیکھ لیں کس طرح یہ چیزیں کھول کھول کے بتائی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو سورہ سبا ہے اس کی یہ آخری آیت تھی. کوئی سوال یا کوئی چیز ہو، میں آج ہی انشاءاللہ اگلے 10 منٹ میں اس کا ایک شارٹ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور کل ہماری سیرت کی کلاس ہے جو انفارچونیٹلی پچھلے سنڈے کو نہیں ہوئی. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جو سب کو مل چکا ہے، میں نے چیک کر لیا ہے. وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس نفیس کن غزوات میں شرکت کی، اور وہ پورا ریکارڈ جو 28 غزوات ہیں ایسے، اس کا آپ کے سامنے ہے. اس میں جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تنہا بغیر کسی ساز و سامان کے 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد ہجرت کرتے ہیں، چھپتے چھپاتے نکلتے ہیں. لیکن جب اسلامی حکومت قائم آ کے کرتے ہیں مدینے میں، تو آپ دیکھ لیں 9 ہجری کو وہی شخص جس کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہجرت کا، جو چھپ چھپا کر نکل رہا ہے، وہ کتنا بڑا لشکر لے کے جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں. تبوک میں 30,000 کتنا بڑا؟ کے 30,000 کا 30,000. تبوک کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ لوگوں نے تو اتنا ایکسپوئر نہیں ہے، اور اچھا ہے آپ اکثر خواتین ہیں. میں نے بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں، اور بڑی تناف ایسی اصطلاحیں پھینکتے ہیں کہ لوگ یہ آپ کے سارے اسٹیبلشمنٹ اس کے پجاری ہو جاتی ہے. ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، یار اس سے ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی کہ یہ نبی 9 سال میں 30,000 کا لشکر، وہ بھی ایک سپر پاور جو اس وقت کی حکومت یا عیسائی حکومت ہے اس کے خلاف لے جا رہے ہیں، اور وہ مقابلے پر نہیں آتی. اس سے بڑی کوئی مثال ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کی مجھے تاریخ میں دکھائیں. بالکل بھی نہیں ہے سر. وہ کافر اور نے نہ بھی یہی لکھا ہوگا. تھا کہ انتہائی کم وسائل اور بے انتہا کامیابی، بے حساب. ہاں، لیکن ہم مسلمان نہیں سمجھتے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمان فوجیں فلاں بندہ آ رہا جی تقریر کر رہے ہیں. او بھائی پڑھو نا ذرا سیرت، پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری زندگی، تمہیں پتہ چلے. جب وسائل کم ہوتے ہیں تو محنت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کامیابی ملتی ہے. کامیابی اللہ کے حکم سے ملتی ہے میڈم، جی سر، اس کے اللہ کے احکامات کی بھروسے. پیروی کرنے میں ملتی ہے. یہ صاف ثبوت ہے. یہ مت کہیں کہ یہ دنیا، آپ جب اس طرح فلسفیانہ مسئلے گھڑیں گے نا تو آپ قرآن سے دور ہو جائیں گے. انسان کا عزم جہاد کہ شہادت سب سے بڑی کامیابی ہے. جب یہ آدمی کا یقین ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جان دینا اس کے لیے بہت آسان ہے زندگی جینے کے لیے کے بجائے. جی سر، مسلمان تو ہیں لیکن قرآن پاک کو ہی نہیں جانتے. تو سر سر میں اس میں کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، جی کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ضرور دیں. کریں، ضرور کریں جناب. سر آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، آخرت کی یقین، ہم کو ایمان بڑھانا چاہیے، لیکن ہمارا مقابلہ بھی تو دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابلیس کو چھوڑا ہے، جس نے اللہ سے قسم کھا کے کہی ہے کہ ان کو میں بھٹکاؤں گا.
دوسرا اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں کہا ہے وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ میں نے دنیا کو خوبصورت بنایا. یعنی یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہیں ہمارے خلاف. اب ہمارے حق میں کیا بھیجا ہے کہ نبی رسول. اب نبی رسول تو ایک متعین وقت کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اب تو خیر کوئی آئے گا بھی نہیں. لیکن ابلیس بھی ادھر ہی ہے، اس کے چیلے بھی وہ ہمیں ورگلا رہے ہیں، دنیا کو اور مزین کر رہے ہیں. تو ایک بڑا یہ ایک جد و جہد ہے کہ یہ انسان کے لیے آسان رستہ نہیں ہے کہ بس یہ قرآن پڑھ لیا اور بس سمجھ لیا. یہ اس کو ان سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے سخت مقابلہ ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے بچیں گے. اور ساری بات نبی تو بچ ہی جاتے ہیں اور چند لوگ. لیکن یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی باتیں آدمی کو ذہن میں رکھے کہ اب دیکھیں نا، ابلیس کو آخرت کا یقین ہے لیکن وہ خوشی سے کہہ رہا ہے میں تو جاؤں گا آگ میں. اب یہ بھی دیکھیں نا کیا ایک آپ کے استغفر اللہ. دو سوال ہیں، بہت شکریہ. آپ کے دو کامنٹس ہیں، ذرا بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، آپ کی بات کو اگر میں اس پیرائے میں لوں تو میں سمجھوں گا کہ میرے رب نے تو کوئی ان دو جو خواہشیں ہیں، شیطان کی خواہش اور یہ جو دوسری کہ دنیا پرستی اور دنیا کو خوبصورت بنایا. آپ یقین مانیں، اگر جیسے آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کا میرے بندوں پر کوئی زور نہیں ہے. کہا ہے نا قرآن میں، میرے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، شیطان ان کو کبھی ورگلا نہیں سکتا. تو اس کا علاج اللہ نے بتا دیا، اور علاج قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے اس علاج کو دنیا کے لیے محفوظ کر دیا. امتحان دنیا کو بنایا، لیکن اس امتحان میں جب انسان اس دین کی تابعداری کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو وہ اس کا پہاڑ جیسا عزم ہوتا ہے. کوئی دنیا کی رنگینی اس کو، آپ دیکھیں اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجھے کبھی یورپ کی تہذیب ہو، دنیا کی خوبصورتی ہو، اس کے بجائے جو میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہے، جو مجھے ان تمام چیزوں سے بالکل بیزار کر دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق. وہ مجھے اتنا اطمینان دیتی ہے کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس اللہ اور اس آخرت کے پیش نظر یہ دونوں چیزوں کو میں اوور کم کر جاتا ہوں، شیطان کے ورگلانے کو بھی اور دنیا کے خوبصورتیوں کو بھی. سب دیکھی ہیں، یقین مانیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، ماشاء افریقہ اللہ، ہو. سبحان اللہ. لیکن خدا گواہ ہے، جو مزہ اس قرآن میں اور اس قرآن کو سمجھنے، اس کی فکر کو اپنانے، اس کے پر عین مطابق عمل کرنے میں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں کہ دنیا کتنی حسین ہے، اس جس نے بنائی ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آخرت اس سے بھی حسین ہوگی. اور وہ اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا کے ان چیزوں سے، شیطان کے ان پھندوں سے بچ کر زندگی گزار لو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی. جی سر، یہی تو امتحان ہے. امتحان ماشاء اس اللہ، ایک بات سر سبحان سر آپ کے میں کامنٹس کا جواب آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، غور کریں گے. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ ہوں گے. دیکھیں قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اور بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. سر، وہ میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر نگلیکٹ کرو گے اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، تو ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتے تو شاید کچھ بچت اور ہو جاتی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس نبی کے پیغام میں کیا چیز ہے جو آج ہم سے مخفی ہے؟ بتائیں مجھے. مطلب ایک شخص سامنے ہو تو بہت فرق کیا پڑتا ہے. بات کر رہے ہیں؟ ایمان سر جی بالغیب ایک ہے بات کیا چیز؟ سر جی ایک بات کہنی ہے.
سر جی ان کی بات اپنی جگہ درست، لیکن سر جی جو اس زمانے میں مشقت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، ہماری مشقت بہت زیادہ ہے، گو کے فتنے بہت زیادہ ہیں، شیطانی جو چالیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کا مزین ہونا بھی بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری اولادیں بھی اس میں پھنس گئی ہیں۔ لیکن ایک وقت میں حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والے میرے بھائی، تم میں سے جو 50 ہیں وہ ایک اس کا ثواب لے جائے گا جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا، جو میری پیروی کرے گا۔ تو پھر جی ہمارے سر لیے یہ بالکل خوشخبریاں بھی تو ہیں نا سر جی۔ میڈم یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں، اگر ایمان صحابہ والا، صحابیات والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ نے دنیا کی، اور دیکھیں نا شیطان کو یہ دنیا، آج آپ کو جو ہینڈ آؤٹ ملا نا، پڑھیں کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا قرآن کی نظر میں، اور دنیا اور آخرت کا مقابلہ، دونوں چیزیں آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں بحیثیت انسان، اللہ نے جو عقل، سمجھ، بوجھ، ذرائع، وسائل دیے ہیں، اس کا وہ اگر اس طرح استعمال کروں گا تو دنیا میری کیسی ہوگی اور آخرت کیسی ہوگی، آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ دنیا امتحان ہے، اللہ صاحب نے بتا دیا، شیطان بھی ہمارے امتحان کے حوالے سے ایک اس کا بھی رول ہے، اسی طرح آپ کے طاغوت کا رول ہے، آپ کے نفسانی خواہشات کا رول ہے۔ اب ان سے بچ کے جب آپ اللہ کے لیے ان تینوں چیزوں کی بجائے اللہ ہی کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں دنیا میں دور نبوت دیکھ لیں، دور خلافت دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سکون اور امن اور چین دنیا میں اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے۔ لہٰذا اس کو مشکل مت سمجھیں، یہ انسان کے بس میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور انسان کو وہ سارے ذرائع، وسائل، عقل، طاقتیں دے دیں جس سے وہ اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ لیکن جی سر اللہ عبادی میرے بندے لیکن اگر ہم خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو ہم وہ نفس انسان ہوں گے جو آج کا انسان ہے۔ اگر ہم شیطان کی پیروی کریں گے تو اسی طرح ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے۔ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہمارے لیے ہر دور میں، چاہے وہ فتنوں کا ہو یا بغیر فتنوں کا، وہی رہنما ہے، اور اسی پر ہم عمل کریں اس کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سر جی ایک سر جی، آیت ذہن میری میں آ سب رہی سے تھی بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ سر میرا تو یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ برا نہ منائے وہ نوید صاحب کہ بھی نعوذ باللہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ پیغمبر بھیج کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے سے نبوت بند کر دی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن جو دیا ہوا ہے، حدیث جو دی ہے، بے دی ہے، شک بے شک۔ دی ہے، سب کو پڑھیں تو دل کو سکون بھی ملے گا، عمل کرنے کو دل بھی چاہے گا، اور یہی تو ہماری سوچ ہے اور یہی ہمارا تو اس نعوذ باللہ ہم یہ اللہ کو بلیم پھر لگائیں گے کہ ایک اور پیغمبر آتا تو ہمیں سمجھاتا جاتا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتا ہے سوال، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں اس کو بحث کا موضوع نہ بنائیں۔ سر ایک سر میں آیت بات ذہن میں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عباسہ میں، کلا لما یقدی ما امرا، اس انسان نے وہ یہ نہیں ہے کیا۔ انسان کا مسئلہ کہ اس نے وہ کیا ہی نہیں جس کا اس کو حکم دیا گیا۔ سر میں بھی ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ سر اس دنیا میں جو ہم امتحان دیتے ہیں نا سر، تو ہم اس میں ہمیں بہت اعتماد ہوتا ہے کہ جو ایگزامینر ہے اس نے پرچہ جو بنایا ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کی ذہنی استعداد کے مطابق بنایا ہوگا اور سلیبس کے مطابق بنایا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ ہم کیوں یہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس نے جو پرچہ ہمیں دیا ہے اس کو ہم کر ہی نہیں سکتے؟ جی جزاک سر اللہ ڈاکٹر بالکل صاحبہ، ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم وہ سب چیزیں دی ہیں جن کی ضرورت تھی ہمیں اس پرچے کو حل کرنے کے لیے۔ وہ بڑا عادل ہے، العدل اس کے صفات میں سے ہے، تو اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم اس کو کبھی بھی کسی حوالے سے بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حق ہے، وہ العدل ہے، وہ حکیم ہے، وہ العزیز ہے، تو اس لیے وہ ہر غلطی سے مبرہ ہے۔
غلطیاں اگر کرتے ہیں تو ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ تم اگر اس امتحان میں پاس ہو گئے، جو ساری صلاحیتیں ذرائع وسائل آپ کو دے دی ہیں، تو پھر آپ کے کیا انعامات ہوں گے، وہ دائمی زندگی جو آخرت کی ہے۔ آپ دنیا اور آخرت کا تقابل بھی پڑھ لیں، اور دنیاوی زندگی کو بھی آج میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سارا یہ چیزیں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ وہ یہ اصول ہیں اس کے بالکل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین کل سر۔ پڑھ کے آئیے ذرا، یہ جو عسکری دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کل آپ کے ہینڈ آؤٹ موجود ہیں آپ کے پاس، انشاءاللہ کل کلاس ہوگی سیرت پر۔ انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔